اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخ الحرامہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ قائم کی گئی۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، یعنی کہ جس دن رمضان کا چاند نظر آتا ہے، تو شیطان اور سرکش جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پکارنے والا پکارتا ہے، اے بھلائی چاہنے والے، بھلائی کے کام میں آگے بڑھ، اور اے برائی کے چاہنے والے، اپنی برائی سے رک جا۔ اور کچھ لوگوں کو اللہ جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات میں عمل کیا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں، جادو ہونے کے لیے یا جادو کا عمل جاری رکھنے کے لیے جادوگروں کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ رمضان کی پہلی ہی رات کو جکڑ دیے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ جنات جو شرک کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جب جنات آپ کے اندر سے نکل گیا تو آٹومیٹکلی آپ کا جادو آدھے سے زیادہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان کی پہلی رات میں جادو کا علاج جتنی آسانی سے کیا جاتا ہے، اتنی آسانی سے علاج ویسے ممکن نہیں ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس میں اللہ اس کا اجر خود دیتا ہے، اور جب انسان روزے کی حالت میں ہو یا رات کو تہجد کی نماز پڑھے اور اللہ سے رو رو کے دعا مانگے کہ اے اللہ، مجھ پہ جو جادو ہے، مجھ پہ جو بندش ہو چکی ہے، میرے اچھے رشتے نہیں آ رہے، مجھ پہ اولاد کی بندش ہے، میری اولاد نہیں ہو رہی، مجھے یہ بیماری ہے، مجھ سے اٹھنے نہیں ہو رہا، میرے کاروبار پہ بندش ہے، میرے رزق کی بندش ہے، میرے گھر پہ بندش ہے، میرے رشتے پہ بندش ہے، تو اے اللہ مجھے اس جادو، اس بندش سے مکمل طور پہ رہائی دے۔ یاد رکھیں، رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ ایک چھوٹے سے عمل کا بھی ثواب 10 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ روایت میں موجود ہے، ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور جسم کا صدقہ اس کا روزہ ہے، اور اپنے روزے مکمل طور پہ ضرور رکھیں، اس سے آپ کے جسم میں توانائی بھی آئے گی اور آپ کی مکمل بیماریاں بھی ختم ہوں گی۔ اس کے ساتھ جہاں تک جادو اور جنات کا اثر ہے، وہ پہلی ہی رات سے ٹوٹنا اور کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ اپنی نیت یہ مضبوط رکھیں کہ میرے رب کا یہ فرمان ہے اور میرے رب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اب جادو کا 70% تو علاج ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی شفا نظر نہیں آ رہی، تو شفا حاصل کرنے کے لیے سورہ فاتحہ ہر روز فجر ٹائم 70 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، اور ایک پانی کے گلاس پہ دم کر دیں، اور اس پانی کا استعمال آپ نے افطاری کے بعد کرنا ہے۔ یاد رکھیں، یہ عمل آپ نے روز کرنا ہے، اور انشاءاللہ بحکم خدا آپ روز اپنی صحت کو اچھے سے اچھا ہوتا دیکھیں گے۔ اور ہر رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو کہ 285 اور 286 ہیں، اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت ضرور کریں، اور اس کے ساتھ 1 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لیں اور اپنے پہ دم کر لیں۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ کا جادو تو ختم ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ مزید کسی بھی طرح کا جادو آپ پہ اثر نہیں کرے گا۔ یعنی کہ رمضان کے بعد بھی اگر جنات یا جادوگر کوشش کرے کہ جو ہمارا جادو ٹوٹ گیا یا ختم ہو گیا اس کو دوبارہ سے شروع کیا جائے، تو اس عمل کی وجہ سے وہ جادو آپ پہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی، کسی کی مصیبت، کسی کا جادو ختم ہوگا تو اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے برکت کا سبب بنائے، اور ہر طرح کی بیماری اور پریشانی سے ہمیں محفوظ رکھے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض
وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا، اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا، اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں، تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک، ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق خودارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔